اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناقب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، معزز رکن پارلیمنٹ، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین و سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب نے تفصیل سے آپ تمام کے سامنے اس اجلاس کے انعقاد کی وجہ بتائی اور جلسے رحمت العالمین کے انتظامات اور اس میں آپ تمام کا جو تعاون برسہ برس سے رہا، اسی تعاون کو جاری رکھنے کے ضروری احکامات بھی آپ تمام کے سامنے رکھے۔ میں صرف مختصراً یہی بات کہوں گا کہ کسی بھی تنظیم و جماعت کی کامیابی اس کے مضبوط صدور و معتمدین و سرگرم کارکنوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کسی بھی جماعت میں اس کی تنظیم اور اس کے کارکن اس کے صدور اس کی کامیابی کے ضامن بنتے ہیں۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین جس مقام پر کھڑی ہے، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ سالار ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان سارے مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، صدور و معتمدین و سرگرم کارکن جو آج ہمارے درمیان میں نہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ ان سب کی محنت، کوشش، کاوش و دور اندیشی اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آج اس مقام پہ کھڑی ہے، کہ جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے، ہمارے مرحومین نے مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام تک پہنچایا ہے، تو آج آپ کی، ہماری سب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنی محنت، کوشش، کاوش اور قربانی کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو جو مقام حاصل ہوا ہے، اس مقام پر نہ صرف قائم رہیں بلکہ اس مقام سے اور اونچا اور آگے بڑھ کر ہم کو اپنی خدمت کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے جماعت کو پہنچانا ہے۔ اور یہ بات میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تنظیم اور صدور و معتمدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ میری نظر میں ایک ایم ایل اے اور ایک کارپوریٹر سے بھی اگر کوئی بڑا ہے تو وہ میرے ابتدائی کا صدر ہے، وہ میرے ابتدائی کا معتمد ہے، وہ میرا سرگرم کارکن ہے۔ اور میں یہ بات سارے بڑے ہی معذرت کے ساتھ صدر محترم کی موجودگی میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ایم ایل ایز اور کارپوریٹرز کی سب سے اول اور سب سے پہلی اگر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ اپنے ابتدائی کے صدور و معتمدین کو اعتماد میں رکھے، ان کو مطمئن رکھے، ان کو خوش رکھے اور ان سے پوچھ کر کام کرے۔ جماعت جتنی پھیل رہی ہے اللہ اس کو اور پھیلائے، لیکن جماعت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ
जमात का इस्तेहकाम उसके इब्तदाई सदर व मुतमदीन व सरगरम कारकुन ही होते हैं। तो हमको इस इस्तेहकाम को मजबूत करना होगा और कॉरपोरेटर साहिबान से कहूंगा कि इब्तदाइयों की अहमियत को समझिए, इब्तदाई के सुदूर की अहमियत को समझिए, इब्तदाई के मोतमद की अहमियत को समझिए, इब्तदाई के सरगरम कारकुनों की अहमियत को समझिए। अगर वो इब्तदाइयों को उसका मुकाम न देंगे, उसको इज्जत न देंगे और उनको एतमाद में नहीं रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि वह अवामी नुमाइंदा अवाम को भी एतमाद में नहीं रख सकेगा। अगर अवाम के एतमाद को कायम रखना है तो सबसे पहले अपने इब्तदाई को अपने एतमाद में रखो। और आज हमको आगे बढ़कर काम करना है। इल्जामात तो हर दौर में लगते रहे हैं और आज भी लग रहे हैं। हम इल्जामात की परवाह किए बगैर काम करते हैं और काम हमारा पहचान बनता हुआ आगे बढ़कर चीख कर चिल्ला कर यह कह रहा है कि हां, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। और अब लोग बोलेंगे कि क्या काम है, तो काम है हमारा। बता दो कि हिंदुस्तान में कौन सी जमात है जिसका इतना बड़ा दफ्तर है दारुस्सलाम की तरह, जो हमारा अपना है। ये दारुस्सलाम को हासिल किया, ये मजलिस का कारनामा है। दारुस्सलाम के अहाते में सिर्फ हमारे इत्तेहाद का मरकज नहीं, बल्कि तालीमी इदारों का एक जाल बिछाकर एक तालीम का मरकज बना दिया, ये भी हमारा काम है। अगर पूछते हैं कि मजलिस का काम क्या है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दवाखानों के जरिए, तालीमी इदारों के जरिए काम किया। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तरक्याती सरगर्मियों में भी काम किया। आज अगर जमीनात की कीमतें बढ़ रही हैं तो हमारे काम की वजह से, डेवलपमेंट आने की वजह से काम हो रहा है। हां, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से काम करने हैं। हम ये हरगिज़ और कतई दावा नहीं करेंगे कि हमने सारे काम किए हैं, लेकिन हमने बहुत काम किया है। अभी बहुत काम करना बाकी है और करेंगे जरूर काम। लेकिन इल्जाम लगाने वाले सिर्फ इल्जाम लगाते हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुनियादी तालीम से लेकर प्रोफेशनल कोर्सेस की तालीम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। मरहूम सदर सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा के नाम से सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट बनाया मैंने और अपने जाती सरफे से तालीमी इदारों का एक जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई स्कूल हैं, हजारों बच्चों को उसमें मुफ्त तालीम का इंतजाम, खवातीन को हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अब आगे भी इरादा है कि सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा के नाम से कायम उस ट्रस्ट की एक इमारत जो मुकम्मिल हो चुकी है मुगलपुरे में, वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग का एक मरकज कायम किया जाएगा, जहां पे हम एमसेट की, नीट की, आईसेट की, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सिविल सर्विसेज की, ग्रुप 1, ग्रुप 2 की, और उसके बाद फिर लॉ सेट की और दूसरे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो, और फिर उसके साथ साथ जॉब प्लेसमेंट गाइडेंस सेल भी बनाएंगे, कैरियर गाइडेंस सेल भी बनाएंगे कि किस तरीके से अपने मुस्तकबिल को गाइड कर सकें, उनको रहनुमाई कर सकें। वो भी एक शोबा हम वहां पे कायम करने जा रहे हैं। तो आज जो लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमने क्या किया है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि तुमने अपनी जेब से कौम और मिल्लत को और मुसलमानों को कभी कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन आज हमने किया है। अरे देखने वालों, और मैं यहां मौजूद सुदर मुतमदीन से दरखास्त करूंगा कि कभी अगर फुर्सत मिले तो जाओ, जाके बल्ला गुड़े के उस केजी टू पीजी कैंपस को देखो, उसकी बुलंद इमारत को देखो, और उससे पता चलेगा कि हमारे इरादे कितने बुलंद हैं, हमारा ख्वाब कितना ऊंचा है और किस तरीके से हम ख्वाब को हकीकत में तब्दील करते हैं। करोड़ों रुपये की इमारतें आज खड़ी हैं। बेशक ये मैं अपनी
ذات سے بنایا ہوں, اپنی آخرت کا سودا سمجھ کے کیا ہوں, لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مجلس اتحاد المسلمین کا طفیل ہے, میرے مرحوم صدر میرے باپ کے جوتیوں کا صدقہ ہے, اور میری صدر کی اعتماد اور جماعت کی وجہ سے یہ ایک ادنا سا مجلس کا سپاہی کچھ کام کرنے کا اہل بنا, قابل بنا. اور بے شک یہ میری ذات کا ہے, لیکن میری ذات تو جماعت کی ہے, تو یہ میرے ادارے بھی جماعت کے ہیں, یہ سارے بھی جماعت کی کامیابی کی نشانیاں ہیں, میری ذات کی کامیابی کی نہیں. بتا دو, میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجلس کیا کری پوچھنے والوں, بتا دو کون سی ایسی جماعت کا کوئی لیڈر ہے جو اتنے تعلیمی ادارے قائم کیا جتنے مجلس اتحاد المسلمین نے کیا ہے. یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. ارے ایک عمارت بنا دو, اس کے بعد آ کر ہم سے سوال کرو تو تمہارے سوال کو میں قبول کرنے تیار ہوں. کرتے تو کچھ نہیں ہے, لیکن مجلس پہ الزام. آپ تمام سے میں یہی کہوں گا کہ الزاموں کی پرواہ نہ کریں, عوام کی خدمت کریے, عوام کے درمیان میں رہیے, چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے عوام کے درمیان میں رہیے. کارکنوں سے کہوں گا کہ عوام کے درمیان میں رہیے. خدا را عوام کو پریشان نہ کرو, عوام کی پریشانی کو دور کرو, عوام کے درمیان میں رہ کے دور کرو. جماعت میں اگر آئے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں آئے ہیں, جماعت میں اگر آئے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اپنی آخرت کے لیے آئے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جماعت میں آئے ہیں, اپنے گھر کو بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں. اگر سرمایہ دار بننا ہے, پیسہ کمانا ہے تو کہیں اور جاؤ, کچھ بھی کر لو. آخرت کمانا ہے تو آؤ جماعت کے ساتھ مل کر, ہمارے ساتھ مل کر کام کرو, یہ آخرت کا سودا ہے. دنیا تو مل جائے گی, لیکن آخرت اگر ملے گی تو عوام کی اور جماعت کی دیانتداری ایمانداری سے خدمت کرنے میں ملے گی. آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جماعت میں آ گئے, کچھ بن گئے تو کمانے کا ذریعہ بن جائے گا. نہیں, یہ آخرت کمانے کا مرکز ہے, دنیا کمانے کا نہیں ہے. لیکن دنیا کمانے کی نیت سے آئیں گے تو یاد رکھو, نہ ہی دنیا ملے گی تم کو, نہ ہی آخرت ملے گی. اور یہ نہ سمجھو کہ ہماری آنکھیں بند ہیں, یہ نہ سمجھو کہ ہمارے کان بند ہیں, ہماری آنکھیں بھی کھلی ہیں. ہم ان منافقوں کو بھی دیکھتے ہیں, ہم ان چاہنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں, ہم اس چاہنے والے کی اور بے بس اور مظلوم کی فریاد کو بھی سنتے ہیں. تو لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں, ہم نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, وقت کے انتظار میں ہیں. اور یاد رکھو, جب وقت آئے گا تو ہر ایک سے حساب طلب کیا جائے گا. جو عوام سے زیادتی کرتا ہے, عوام پر ظلم کرتا ہے, عوام سے ناانصافی کرتا ہے, مجلس ان کو بھی نہیں بخشے گی, چاہے وہ اپنے ہو یا غیر ہو, ہم ان کو بھی نہیں بخشیں گے. بڑی محنت کے ساتھ نسل در نسل کی قربانیوں کے بعد ہم نے اس جماعت کو بنایا ہے. اگر اس جماعت کو کوئی دھکا پہنچائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. لوگوں نے اپنا پسینہ دیا ہے, یاد رکھو اکبر الدین اویسی نے اس جماعت کو اپنا خون دیا ہے, اور اس خون پر آگے جانے نہیں دوں گا. یہ جماعت جتنی یہاں بیٹھنے والے کی ہے, جماعت اتنی ہی میری ہے. میں نہ کبھی قائد تھا, نہ کبھی قائد بنوں گا, نہ قائد بننے کی خواہش ہے. میں جماعت کا سپاہی تھا, سپاہی ہوں اور سپاہی رہوں گا. سپاہی بن کے حالات کا مقابلہ کروں گا. جماعت اگر تنظیم سے ہے تو یاد رکھو, زندگی اور جماعتی زندگی کی کامیابی اطاعت امیری میں ہوتی ہے. اپنے امیر کی اطاعت کرو, اپنے صدر کی ہدایت کو خود مانو, اور اس چیز کو یاد رکھو
جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اپنے کام کے لیے تو اللہ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے. آپ کو ہم کو شاید کوئی فیصلے سمجھ میں نہ آئے، لیکن یاد رکھو اس ناسمجھ آنے والے فیصلوں پر بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ ان فیصلوں میں برکت دیتا ہے. جس کی بات وہ سمجھے، لیکن آج افسوس تو اس بات کا ہے کہ چبوتروں پر بیٹھ کر تبصرے کرنے والے بھی بڑے ہی دانشور ہو گئے. سیاسی فیصلے چبوتروں پہ نہیں ہوتے، ارے سیاسی فیصلے اور قوم و ملت کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ ان فیصلوں کی لاج رکھتا ہے. اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. لوگ آج باتیں کر کر ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ہم کو کمزور ہونا نہیں ہے، ہم کو ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، سلامت روی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ رہی ہے، کام کر رہی ہے اور بہت کام کرنا باقی ہے. آج مجلس آگے بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں دکھتا، وہاں کیوں جا رہے ہیں، یہاں کیوں جا رہے ہیں، یہاں کیوں لڑ رہے ہیں، وہاں کیوں لڑ رہے ہیں. ارے ہمارے فیصلے ہم کو کرنے دو. پولیس ایکشن کے بعد، آپریشن پولو کے بعد بھی یہی بات کہی گئی تھی. کیا ضرورت ہے مجلس کی؟ کیا ضرورت ہے عبد الواحد اویسی کو مجلس کو زندہ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے سیاسی جماعت بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے دارالسلام حاصل کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے الیکشن لڑنے کی؟ کیا ضرورت ہے بلدیہ الیکشن لڑنے کی؟ کیا ضرورت ہے اسمبلی الیکشن لڑنے کی؟ ارے پارلیمنٹ جیتتے بول رہے عبد الواحد اویسی. ارے پارلیمنٹ کا جیتنا، کہاں سے جیتنا، کیا ضرورت ہے بولے؟ تو کیا اس وقت ہم مجلس کا احیاء نہیں کرنا تھا فخر ملت؟ اس وقت الیکشن نہیں لڑنا تھا، بلدیہ کا ہو یا اسمبلی کا ہو؟ کیا پارلیمنٹ کا الیکشن سالار جب پارلیمنٹ حیدرآباد سے جیتے تو مجلس اس سے پہلے کتنے مرتبہ لڑی تھی؟ کیا ایک ہی مرتبہ لڑی اور سالار جیت گئے؟ نہیں، کئی مرتبہ لڑے. اور آج بھی ہم ہارتے ہیں تو ہارنے تیار ہیں، لیکن انتخابات لڑنا چھوڑیں گے نہیں. آج ہاریں گے، کل ہاریں گے، پرسوں ہاریں گے، ہم زندہ نہیں رہیں گے، لیکن آنے والی نسل ضرور ہمارے بوئے ہوئے بیج کے پھل کو ضرور کھائیں گے. یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان. کرنا ہے کام کر رہے ہیں ایک جنون کی طرح، ایک دیوانے کی طرح. میرا صدر پھرتے رہتا ہے، گھومتے رہتا ہے. ارے بتاؤ کوئی ہے اتنا گھومنے والا، اتنا پھرنے والا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر، تنقیدوں کی پرواہ کیے بغیر ایک نکلا ہے جنونی دیوانے کی طرح قوم کو، ملت کو بیدار کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے نہیں، میرا صدر کامیابی کے لیے نہیں، میرا صدر بیدار کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے، اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے نکلا ہے. اپنے وجود کا مطلب خود کے وجود کا نہیں، بلکہ اپنی قوم و ملت کے وجود کا احساس دلانے کے لیے نکلا. اگر ہمارا صدر اگر پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، تو میرے ابتدائیوں کے صدر و متمدین سے کہتا ہوں، جب ہمارا صدر اتنا گھومتا ہے، پھرتا ہے، تو ہمارے ابتدائیوں کے صدوروں کو بھی اپنے محلے میں، اپنے حلقے میں اس سے زیادہ گھومنا پڑے گا، اس سے زیادہ عوام سے ربط میں رہنا پڑے گا. اور میں کارپوریٹر صاحبان سے کہوں گا کہ صدور و متمدین پر توجہ دیں.
ان کے لائے گئے مسائل کو سب سے پہلے حل کریں، ان کے بولے گئے مطالبات، عوام کی تکلیف کو سب سے پہلے سننا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجلس کام کر رہی ہے، چاہے وہ کووڈ کا وقت ہو، آپ نے دیکھا کہ کیسا کام کیا، طوفان و فلڈز کا وقت آیا تو اس وقت بھی ہم نے کیسا کام کیا آپ نے دیکھا، فلڈز میں بھی غیر معمولی کام، میڈیکل کیمپس، کتنے میڈیکل کیمپس ہوئے، عوام کی یادداشت بڑی چھوٹی اور کمزور ہے، کتنے میڈیکل کیمپس، ہزاروں لوگوں کو ادویات تقسیم ہوئی، ڈاکٹرز دیکھے، فلڈ میں ہم نے کام کیا، کووڈ میں کیسا کام، ارے فلڈ اور کووڈ کو اگر لے لیں تو 12 کروڑ روپیہ تو ہم نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے ہم نے خرچ کیا ہے عوام میں، بتا دو کیا کسی نے کیا؟ فرسٹ ویو ہو، سیکنڈ ویو ہو، ہم نے کام کیا، خدا نہ خواستہ اگر تیسری کووڈ کی لہر بھی آتی ہے اس میں بھی مجلس اتحاد المسلمین سب سے آگے رہ کر کام کرے گی، ہم کام کرتے ہیں۔ میں آپ سے صدر و متمدین سے یہی کہوں گا کہ سرگرم ہو جائیے، اپنے محلوں میں، اپنے ابتدائیوں کے حدود میں آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ کام کریے اور عوام کو خوش رکھیے، عوام کے لیے کام کریے، تنقیدوں کی، الزاموں کی پرواہ مت کریے۔ الزامات تو لگتے رہے ہیں، لگتے رہیں گے، اور میں یہ بھی کہوں گا اگر ایک درخت ہے اس پہ پھل بہت ہے اور اس کے بازو میں ایک درخت ہے جس میں کچھ بھی پھل نہیں ہے تو جانے والا اگر پتھر پھینکتا ہے تو کیا پھلدار درخت پہ پھینکے گا یا جس درخت پہ ایک بھی پھل نہیں ہے اس پہ پھینکے گا؟ تو مجلس اتحاد المسلمین پھلدار درخت ہے، اس لیے کئی پتھر آ رہے ہیں، مارنے والے مارو اس کا پتھر، ہم کو کوئی فکر نہیں، ہم نہ زخمی ہوں گے، نہ ہم ناراض ہوں گے، نہ گلا کریں گے، نہ شکوہ کریں گے، بلکہ سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ تو نے اس مرتبہ اتنے پھل دیے ہیں، آئندہ اور پھل دے دے تاکہ اور لوگ ہم پہ پتھر مار سکے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔